بھی اپنا واقعہ بتائیں گے اس میں؟ دیکھیں ضرور شرارت کو کوئی وش کر دیندے نے. میں نے واقعہ اپنا مسئلہ نمبر 13 میں بتایا ہوا ہے. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں نا مشہور ہے کہ جی پانیوں پہ حضرت خضر کی حکومت ہے. تو میں نے اسے بتایا تھا کہ 2010 کی بات ہے اوائل کی. میں نے بورنگ والے کے ساتھ ٹھیکہ کیا 40,000 روپے میں مختصر سناتا ہوں جس کے لے کے نہیں کیونکہ اگلے سوال بھی کرنے ہیں. تو وہ جناب ٹھیکہ طے ہوا کہ جی وہ 40,000 روپے میں 200 فٹ تک جایا جائے گا. تو اس نے 210 فٹ کر کے کہا جی میں 210 فٹ تک چلا گیا, چھٹ بھی نہیں پانی دی. ٹھیک ہے جی. تے تسی نا تانوں میں پہلے ہی کیا سی کہ حضرت خضر دے نام دا بکرا دیو. وہ میں کہا بکرے شکرے اسی کو نہیں دینے پائی. میں نے جناب 2 نفل پڑھے اشراق کے, اس کے بعد میں نے نا اس کو چھوٹے کے بزرگ اسی بھی ہے نا, میں کہا ایتھے کھو. اور وہ اس لیے نہیں کہ مجھے پتا تھا وہاں ہے, میرے لیے یعنی میں نے جو مکان کا ڈیزائن بنایا ہوا تھا نا اس میں وہ جگہ ہی وہی بنتی تھی, ٹینکی بھی ادھر مان سکتی تھی ٹینکر کے اعتبار سے نا. میں نے فزیکلی اپنے نقشے کے اعتبار سے کیا. ٹھیک ہے, وہ کرامت تو مانی جاتی ہوتی ہے. تو وہ میں کہ یار خضر کے کوئی بھی بزرگ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا, تو پانی کون روک سکتا ہے کسی کا؟ اگر اللہ نے لکھا ہے تو نکل آئے گا, نہیں لکھا ہے تو نہیں نکلے گا. تو کہندا جی او جی بڑے گستاخ ہو جی تسی یہ وہ. اس کی 12 مشینیں اسلام آباد میں مختلف جگہ پہ چل رہی تھی. تو وہ جناب وہی ہوا کہ اس کی بات صحیح نکل آئی کہ میری گستاخی کی وجہ سے 210 فٹ تک, حالانکہ وہاں پہ 50-60 فٹ کے اوپر ہلکی ہلکی سیم آ جاتی تھی اور پانی گدلا, اور میرا جب اس نے کھودا 210 فٹ تک سیم بھی نہیں آئی. ظاہر ہے گستاخی بہت بڑے لیول کی میں نے کی ہوئی تھی. تو مجھے کہتا ہے جناب کہ جی تنوں پہلے کیا سی نا تے اے پانی جڑا نا نہیں نکلنا تیرا, تو فلانی جگہ ایک مائی ہے وہ دم کرا کے نا پانی سٹوا تو پانی نکل آئے گا. وہ مائی سے دم کروانا تھا تو 40,000 روپے کا ٹھیکہ کرنے کی ضرورت تھی. صحیح بات. ٹھیک ہے, تو کہتا جی اب تو میں 1,500 روپے دیہڑی لوں گا, دیہڑی کے حساب سے کام کروں گا, ٹھیکہ تو میں 200 کر چکا ہوں. میں نے کہا جی شروع کرو اللہ کا نام لے کے. ایک دن کیا 220 فٹ پہ وہ پہنچا. اگلے دن صبح سویرے مجھے فون آ گیا اس کا, کہتا جی یہ تو پانی بہت زیادہ نکل آیا ادھر. وہ 210 فٹ کے دور پہ تھا کفر و شرک کا معاملہ سر 10 فٹ کی دوری پہ. وہ کہتا جی پانی اتنا نکل آیا ہے کہ میری بوکی نہیں تھی جا رہی. وہ جب اس نے 210 فٹ پہ زیرو پانی, 220 پہ زیرو, 220 کے بعد جب اس نے پہلی بوکی ماری نا تو ایک چھوٹا سا پتھر ہٹا تو نیچے 50 فٹ پانی اوپر چڑھ آیا. وہ بیسیکلی رگ مل گئی, جسے کہتے ہیں نا زمین میں رگیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے واٹر ٹیبل کا پانی, وہ بارشوں کی وجہ سے ہوتا ہے, اور ایک زمین کے نیچے دریاؤں کا پانی ہوتا ہے, وہ جون جولائی میں بھی نہیں خشک ہوتا, اسے کہتے ہیں رگ کا پانی. جیسے آپ کو یہاں پہ اگر کھال کے اوپر لگے تو خون ایسے نکلے گا, لیکن اگر نس پہ سوراخ کر دے فوارہ بن کے, وہ نسیں زمین کے اندر موجود ہیں سر. وہ ایگزیکٹ نس وہ کہیں سے گزرتی ہے نس. ٹھیک ہے, تو وہ وہاں پہ پڑا اور 50 فٹ پانی, یعنی وہ پانی جو 220 سے نکلا وہ 20 فٹ وہ ٹریول کر کے 170 تک اوپر آ گیا. او اچھا, پھر میں نے اس کا تم موٹر چلاؤ یار. وہ کہتے ہیں بوکی نیچے نہیں جا رہی ہے, اب تو مزید کھدائی نہیں کرنی. میں نے اس کا 235 تک لے جاؤ. کہتا سر نہیں جائے گی. ہم جناب 12 گھنٹے موٹر چلائی, پانی ختم ہی نہ ہو. حالانکہ اسلام آباد میں یعنی 10-12 منٹ بھی آپ موٹر چلائیں نا واٹر ٹیبل اور پانی ختم ہو جاتا ہے, پھر آپ کو 1.5-2 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے, پانی چڑھتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کا فضل ہے آج جناب 10 سال ہونے کو آئے ہیں, 5-5 6-6 گھنٹے موٹر چلتی ہے, لوگ لے کے جاتے ہیں, اور کئی بار ہم موٹر چلا کے بھول بھی جاتے ہیں. دفتر میں ہمیں فون آتا ہے جی صبح 9 بجے چلائی سی تے اے زور ٹائم میں آیا گھر کھانا کھان تو باہر پانی پہ وگدا جے. 1-2 بار یہ بھی ہو گیا حادثہ, موٹر چلتی تھی وہ پانی ختم نہیں ہوا, کدھر 10 منٹ کدھر 10 گھنٹے, اور آج تک اللہ کے فضل چل رہا ہے. یہ اللہ کا پانی نہ ہو, خضر کا پانی نہیں. ٹھیک ہے, بہرحال اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے اپنی اصلاح کر لی. اس کو میں نے کہا یہ دیکھ لو یار کچھ نہیں ہوتا, یہ اللہ کے کام ہے سر, اللہ کرتا ہے, ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کا پانی ہے, جسے چاہے دے جسے چاہے روک لے. ٹھیک ہو گیا جی.